بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یروشلم شہر واحد وہ شہر ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہو چکے ہیں جس سے یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ اس قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کر رہے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے سے تباہ ہو گئی تھیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے جلیل پیغمبر تھے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے پاس باقاعدہ کوئی ہیکل نہ تھا۔ وہ خانہ بدوش والی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا ہیکل ایک خیمہ ہی تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دراصل یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت سے بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعضا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہ تابوت دراصل بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی برکت کا تحفہ تھا۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل آتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور وہ دعا قبول بھی ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب دل کو سکون پہنچانے والی چیز۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ بقول بائبل کے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں مکمل نہ ہو سکی تو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اس ہیکل کی تعمیر مکمل کروائی۔ اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے ہو گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء اور اس سے اگلے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جبکہ اس حصے میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر بھیجے جاتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ تب ہی بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں تابوت سکینہ بھی نکلا جو کہ بخت نصر اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس جنگ میں 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور تقریباً 2 لاکھ کو قید کر لیا گیا اور اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ تقریباً 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بہت بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور اس قوم کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ جو کہ بہت رحم دل تھا، جس کا نام ذوالقرنین تھا، یروشلم پر حملہ کر کے قبضے کو چھڑوایا اور یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ تعمیر صرف 430 سال تک قائم رہی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی واپس نہ لایا جا سکا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی جس میں وہ ناکام رہے، لیکن رومن حکمران نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا اور ایک بار پھر ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا۔ اس جنگ میں کوئی یہودی نہ بچا جو یہ بھی بتا سکتا کہ آخر تابوت سکینہ کا کیا بنا، مگر آخر تابوت سکینہ ہے کہاں، اس بات کا
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی پتہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے شکریہ۔